یعنی انبیاء علیہ السلام کو خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں۔ یہ کفار مکہ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام، کہ یہ رسول اور یہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی انہیں یہ کہنا تھا کہ فرشتہ ہو یا پھر رسول کو کھانا اور پینا سے کیا مطلب ہے، یہ تو ہماری طرح ہیں۔ تو اس کا رد فرمایا کہ اور ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ یہ انبیاء کرام ہیں اور رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ یہ اصل میں معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی آیت کا جو ایک جز فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، یعنی اپنی اٹکل بازی نہ لگاؤ، ہر جگہ اپنا دماغ نہ لگاؤ کہ نبی کو ایسا ہونا چاہیے تھا، نبی کو کیسا ہونا چاہیے تھا وہ علم والے سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ نبی کو کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اب تم اپنے خیال سے یہ سمجھ لو کہ نبی کو ایسا ہونا چاہیے تھا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر نبی کو بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں ہدایت دیں، اور تم اپنے دل سے اور دماغ سے لگا رہے ہو کہ نبی کو ایسا ہونا چاہیے تھا، جبکہ نبی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بنا کر نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ تو ہم نے انبیاء کو خالی بدن نہ بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ وہ کھائیں گے پئیں گے، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ اب نبی آئے ہیں تو جو ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اب ان پر موت نہیں آئے گی، وہ دنیا سے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا ایک وقت ہے، وہ آئے ہیں، کھانا بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے، اور جو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں گے، اور وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم من نشاء واهلكنا المسرفین، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، جنہوں نے میری بات مانی، میرے نبیوں کی تصدیق کی، تو میں نے وہ وعدہ جو ہے سچا کر دکھایا۔ نبیوں پر اس طریقے سے وعدہ سچا دکھایا کہ ان کے جھٹلانے والوں پر عذاب نازل فرمایا، اور نبیوں کو عزت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ اور ومن نشاء واهلكنا المسرفین، جو آگے کی آیت ہے اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر جن لوگوں نے نبیوں کی تصدیق کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، تو انہیں نجات دی، اور جن کو چاہی اور جنہوں نے تکذیب کی، حد سے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بڑھنے والوں پر کیا کیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہلاک کر دیا، بے شک ہم نے تمہاری طرف اے کفار قریش ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے۔ یعنی اہل قریش تمہارے لیے تو یہ بڑی سرخروئی کا معاملہ تھا، تم اسے قبول کر لیتے کہ میں نے عربی میں قرآن اتاری، پھر اس کے بعد تمہاری زمین پر میں نے نبی کو مبعوث فرمایا، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، تو تم اسے قبول کر لیتے تو تمہیں تو شہرت ملتی، تمہیں عزت ملتی، تمہیں وقار حاصل ہو جاتا، اور تم نے اسے ٹھکرا کر جو ہے تم عزت ملی ہوئی عزت کو تم نے جو ہے الگ کر دیا اور اس سے تم دور ہو گئے۔ افلا تعقلون، یہ آخر کیوں کرتے، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی عقل ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قریش کو، خاندان قریش کو، قبیلہ قریش کو عزت عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اسے قبول فرمایا۔ دیکھیے آج بھی وہ پوری دنیا میں تمام سے سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اب صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لے آئے، تو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں نبیوں کے بعد، اور جنہوں نے تکذیب کی تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلت والے بھی وہی لوگ ہیں۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، عتبہ کو، شیبہ کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ ذلت بھی وہی پا رہے ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا، جنہوں نے قبول کیا اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگر تھیں، وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ کافر جو طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے، تو میں نے نہ جانے کتنی بستیاں تباہ کر دیں۔
وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی، ایک کو ہلاک کیا اور دوسرے کے بعد میں نے قوم پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے یعنی ان ظالموں نے ہمارا عذاب پایا، جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ جب ان پر میں نے عذاب نازل کیا تو وہ اس سے جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ حال کیا ہوا کہ اس کا شان نزول یہ ہے، جو مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سرزمین یرم میں ایک بستی تھی جس کا نام حصور ہے، وہاں کے رہنے والے سب عرب تھے۔ جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، اور بالخصوص میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یا پھر پچھلے زمانے میں جو تکذیب کی، تو حال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ جو بخت نصر کے نام سے جانتے ہیں، بخت نصر، اس کو ظالم بادشاہ بنا دیا۔ اس نے کیا کہ ایک طرف سے قتل و غارت شروع کر دی۔ جب ایک طرف سے قتل و غارت شروع کر دی تو یہ سارے لوگ اپنے مال اور اسباب، اپنے مکان اور محلات کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے دوسرے پر ظلم کیا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو ہر ظلم کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر آج ہم اپنے کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ ضرور ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اور مضبوط شخص کو مسلط کر دے گا، اور جب اس کا ظلم ہم پر آئے گا تو وہ ایک اللہ کا عذاب بن کر وہ آئے گا، اور پھر ہم یہاں رک نہیں پائیں گے، پھر ہمیں بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملے گا۔ تو آپ پر اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے، حاکم آپ پر ظالم مسلط کر دیا جائے، تو اس کا مقابلہ یہ نہیں کہ آپ اسے برا بھلا خالی کہے تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ معاملہ حل کیسے ہوگا کہ آپ توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی چاہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم سے یقیناً ظاہر میں اور باطن بہت ساری بھول ہو چکی ہے، ہم راہ سے ہٹ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم پر ظالم حاکم مسلط کر دیا۔ تو ظالم حاکم مسلط اسی قوم پر ہوتا ہے جو قوم اللہ و اللہ کے رسول کے فرمان سے گریز کرتی ہے، بھاگتی ہے، عمل نہیں کرتی، اطاعت فرما برداری سے اپنے منہ کو موڑ لیتی ہے۔ اس پر اللہ جو ہے اس طریقے سے عذاب نازل فرماتا ہے، تو وہ بھاگنے لگے۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تب وہ بھاگنے لگے، تو طنز کرتے ہوئے فرشتوں نے ان تمام قوم جو بھاگ رہے تھے ان سے کہا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ کل تو تم ہی تھے جو دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، اور اپنی طرف سے سزائیں مسلط کر دیتے تھے، تو اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو تنزن جو ہے فرشتوں نے، ملائکہ نے کہا کہ لوٹو اور جا کر اپنے ہی مکان میں رہو، جا کے تم سے پھر پوچھا جائے کہ حال تمہارا کیا ہے، تو تم اپنے لٹے ہوئے مال اور اسباب اور محلات اور اپنی شرمساری اور اپنی ذلت اور رسوائی کو اپنے منہ سے تم بیان کر سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل فرمائیں، یہ اپنے محبوب کی امت کی ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں۔ اور کون سمجھے گا؟ جس اللہ نے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو عقل والے ہیں وہ اس سے ہدایت پائیں گے، اور جو جہالت کے راستے پر چلے گئے، صرف اپنا دماغ لگا رہے ہیں اور عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، تو ہر جگہ اپنی منمانی چاہ رہے ہیں، تو یاد رکھے وہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے عزت کا راستہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کی کوشش کرے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے زندگی میں شامل کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ عزت و ذلت دینے والا ہے، وہی اس ذلت اور عزت کا مالک ہے، وہ ضرور مومنوں کو، اپنے بندوں کو عزت عطا فرمائے گا، اور اس کا واحد راستہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔